صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 22 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ، غریبوں کے لیے کھانے کا نظم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جو شخص 10 وسق 1305 کلوگرام کھجور کاٹے وہ غریب اور مسکین لوگوں کے لیے ایک خوشہ مسجد میں لٹکائے۔ یہ فرمان نبوی جب ان حضرات نے سنا جن کے مدینے میں کھجوروں کے باغات تھے تو انہوں نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ جب بھی فصل تیار ہوتی تھی تو وہ کھجور کے چند خوشے توڑ کر مسجد نبوی میں 2 ستونوں کے درمیان باندھی ہوئی ایک رسی پر لٹکا دیتے تھے جسے غریب لوگ کھا لیا کرتے تھے۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت و بلندی عطا فرما۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے وہ بلندی اور شوکت عطا فرمائی کہ دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، صدقہ فطر کتنا واجب ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بصرہ میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، تم اپنے روزوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اس پر لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تو انہوں نے فرمایا، یہاں اہل مدینہ میں سے کون کون ہے؟ اٹھو اور اپنے بھائیوں کو بتاؤ۔ انہیں علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹے بڑے، آزاد و غلام اور مرد و عورت پر آدھا سا گیہوں یا 1 سا کھجور یا جو صدقہ فطر فرض کیا ہے۔ نوٹ: آدھا سا گیہوں تقریباً 1.25 کلو کا ہوتا ہے اور 1 سا کھجور یا جو تقریباً 3 کلو اور 150 گرام کا ہوتا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، جب کوئی چیز اچھی لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چیز کو دیکھے اور اچھی لگے تو یہ دعا پڑھے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ترجمہ: جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، طاقت اور قوت کا مالک صرف اللہ ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مومن کی مدد کا میٹھا پھل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کو بھوک کے وقت کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا، اور جو شخص کسی مومن کو پیاس کے وقت پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خالص شراب پلائے گا، اور جو شخص کسی مومن کو کپڑے نہ ہونے کے وقت کپڑے پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سبز کپڑے پہنائے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، ولیمے میں صرف مالداروں کو بلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو دعوت دی جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے، اور جس شخص نے دعوت ولیمہ قبول نہ کی اس نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی محبوب چیز چلے جانے پر اللہ کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا وہ مومن بندہ جس کی کوئی عزیز چیز میں دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل جنت کا استقبال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن مسلمان اللہ تعالیٰ سے ملیں گے اس دن ان کا تحفہ سلام ہوگا، اور اللہ نے جنت میں ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، دست بکری کی اگلی ران کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست اگلی ران کا گوشت پسند تھا۔ نوٹ: علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بکری کے گوشت میں سب سے ہلکی غذا کا حصہ گردن اور دست ہے، اس کے کھانے سے معدے میں بھاری پن نہیں ہوتا۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، چند اعمال کرو اور گناہ کبیرہ سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں، جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک کے درمیانی اوقات کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، جبکہ کبیرہ گناہ سے بچے۔ جزاک اللہ۔